بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج نومبر کی 22 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے کہ جو بھی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں وہ کافی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں اور بعض دفعہ 10 منٹ کے پروگرام پر 8-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی اطلاع دی جائے وہ اچھی طرح دیکھ بھال کے دی جائے۔ بہرحال یہ سب جائزے اور تجزیے ہوتے ہیں جس میں انسانی غلطی کا فیکٹر سامنے رکھنا چاہیے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فوج کے جو سرکردہ جرنیل ہیں وہ اس وقت 2 دھڑوں میں واضح طور پر بٹ چکے ہیں۔ ایک دھڑا پرو امریکن یعنی امریکن پالیسیوں کا حامی ہے اور دوسرا دھڑا ملٹی پولر کہلاتا ہے، جو ملکی تقاضوں اور حالات کے مطابق مختلف ممالک سے تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ پرو امریکن جو کہ امریکن پالیسیوں کا حامی ہے، اس دھڑے کے جنرل باجوہ جو ہیں وہ گروپ لیڈر ہیں، جبکہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ملٹی پولر دھڑے کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں دھڑوں میں یہ جو اب مخاصمت ہے یہ کافی پرانی ہو چکی ہے۔ جنرل فیض صاحب کی ISI کی سربراہی سے چھٹی، پھر پشاور کور اور پھر پشاور کور سے بہاولپور کور کی طرف جو ان کی روانگی ہوئی وہ بھی دراصل اسی مخاصمت کا نتیجہ تھی۔ اسی طرح یہ جو آج کل آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور جو جنرل باجوہ صاحب کی کرپشن کی غضب کہانی لیک ہوئی ہے اور نواز شریف کا ارشد شریف شہید صاحب اور عمران خان صاحب کے قاتلانہ حملہ میں ملوث ہونا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک یہ بھی دراصل جرنیلوں کے ان 2 دھڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت اوپر والے جو 5 سینئر جرنیل ہیں دراصل ان کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستگیاں ہیں۔ اب بعض لوگ اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کیا ہے، ایک 20 یا 22 گریڈ کا افسر ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گزشتہ 65 سالوں سے یہی 22 گریڈ کا افسر جو کہ آرمی چیف کہلاتا ہے وہ اپنے ڈنڈے کے زور پر پورے ملک پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ آپ پچھلی جو ہسٹری دیکھ لیں اور ابھی تک بھی انہی کی حکمرانی چل رہی ہے۔ اسی لیے جو اس ملک میں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیف بنے ان کی پسند کا بنے۔ اب جو شریف برادران ہیں وہ آخر دم تک جنرل عاصم منیر کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ ان کو نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے کسی وقت جنرل باجوہ کی کرپشن کا پنڈورا باکس کھولنے کا عندیہ دیا تھا۔ اسی لیے اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر جو ہیں، جو کہ 27 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، انہوں نے ان کے نام کے بغیر جو لسٹ ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس لسٹ پہ موجود جو پہلے 2 سینئر جنرلز ہیں ان کو بنا دیا جائے، ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین کے طور پہ اور ایک آرمی چیف آف سٹاف کے طور پہ۔ لیکن جو مخالف دھڑا یعنی ملٹی پولر گروپ جس کے جنرل فیض حمید صاحب سربراہ ہیں، وہ جو کور کمانڈرز ہیں اوورآل پاکستان میں، ان میں یہ جنرل فیض حمید زیادہ پاپولر ہیں۔ اور اب جو دوسرا دھڑا ہے امریکن گروپ والا جس کو پرو امریکن کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جنرل فیض حمید سے سخت خائف ہیں، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ اگر وہ آگے آتے ہیں تو پھر ملک میں کرپشن اور دیگر جس قسم کی بھی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں ان میں وہ بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ کریں گے۔ بہرحال یہ سب ہمارے جو ہم انسان ہیں، ہمارے تجزیے ہیں اور اس کے مطابق ہی یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لیے کیا لکھا ہوا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ آئندہ کیسے حالات ہوں، اس کا علم اسی کو ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
اب رانا ثناءاللہ صاحب جو اس وقت حکومت میں وزیر داخلہ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق انہوں نے کل 21 نومبر کو ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو دراصل ہمسایہ ملک بھارت کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ مروانا چاہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان پر دوبارہ حملہ ہوا تو یہ بھی بھارتی ایجنسی کی طرف سے ہی ہوگا۔ اب ان کے بیان کے مطابق جو انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان ایک بدبخت انسان ہے اور اس نے ملک میں ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اب اگر وہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے بھارتی ایجنسی کے ہاتھوں تو اس کی ہلاکت کا سارا الزام جو ہے وہ آرمی چیف، ISI، وزیر اعظم شہباز اور ان پر یعنی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پر ہی آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان 4 ناموں پر مبنی ایک ٹیپ ریکارڈ کروا کے رکھ چھوڑی۔ اب یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا ہے، دراصل یہ انہوں نے جو پرو امریکن یعنی باجوہ گروپ ہے ان کی فرمائش پر ایسا بیان دیا ہے، کیونکہ وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے، اور اس بیان دینے کا مقصد یا جو اس سے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ لوگ ان کے خلاف ہیں اور اس بیان دینے کے بعد بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اور جن کو ہمارے پہ غصہ ہے ان کا غصہ بھارتی جو ایجنسی ہے اس کی طرف مڑ جائے۔ اس کے ساتھ ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے عمران خان صاحب پر ایک اور بھی بڑے بلند الفاظ میں جو الزام لگایا ہے وہ یہ کہ دراصل عمران خان جو ہیں وہ اپنا جو ہے مسئلہ یا اپنے بارے میں الزام لگا کر ایک فوجی سربراہ کے اوپر ایسا الزام لگا کر وہ فوج اور عوام میں یعنی پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام میں دشمنی پیدا کر کے بھارتی عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور رانا صاحب کے بیان کے مطابق اب اگر بھارتی خفیہ ایجنسی عمران خان کو ختم بھی کر دیتی ہے تو الزام ان 4 افراد یعنی آرمی چیف، ISI، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر ہی لگے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں انتشار پھیلے اور پھیل جائے گا، اور بھارت بھی یہی چاہتا ہے۔ اب ایسا بیان دیتے وقت رانا صاحب یہ بھول جاتے ہیں، اس قوم کی یادداشت کافی تیز ہے اور وہ ابھی یہ تلخ حقیقتیں نہیں بھولتے کہ سب کے علم میں یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت جو پرو امریکن یعنی جنرل باجوہ گروپ ہے وہ کرپٹ جنرل ہیں، اور اسی طرح اگر ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اور بھارتی میڈیا انہوں نے ان الزامات یا ان بیانات کو سننے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ایک بھونڈی سی کوشش ہے جو کہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بھارت اس وقت بین الاقوامی ریس میں ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو اس وقت کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بڑی آبادی والے ہمسایہ ملک میں ایسے کام کرے جس کی وجہ سے ہمسایہ ملک میں انتشار پیدا ہو، کیونکہ ان کے مطابق وہ اپنی ساری توجہ اس وقت اپنی بین الاقوامی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں لگائے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ الزام مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کی طرف سے کسی اور کے ایما پر یہ ایک بھونڈی سی کوشش کی گئی ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آخر میں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس سارے معاملے میں اب یہ فوجی جرنیلوں کے 2 گروپس ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، اور یہ غالباً بہت عرصے بعد ہوا ہے کہ فوج کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ جو تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے پاکستان کی، اس نے اب انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اب جرنیلوں کا جو ملٹی پولر گروپ ہے یعنی فیض حمید گروپ، ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب 26 نومبر کو پنڈی پہنچیں اور وہاں آ کے جو دباؤ ہے اس کو مزید بڑھایا جائے تاکہ کوئی فیصلہ ہو۔ اب دوسری طرف باجوہ صاحب گروپ ہے، آفٹر آل وہ بھی فوجی ہیں اور ان سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کی مرضی کا چیف آ جائے۔ اب یہ جو ایسی خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو بھانپتے ہوئے
شنید ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی موقع ملتے ہی ملک سے چلے جائیں گے۔ اب آخر میں صدر علوی صاحب رہ جاتے ہیں، اور اگر صدر علوی جنرل باجوہ کے جو منظور نظر یا جس کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اگر اس کی چیف بنانے کی حامی نہیں بھرتے، تو پھر شنید ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی طرز کا آپریشن ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پنڈی میں عمران خان صاحب بھی موجود ہوں گے اور بہت رش ہوگا لوگوں کا۔ اور فالس فلیگ آپریشن پہلے بھی اس کی وضاحت کئی بار کی جا چکی ہے کہ کرتا کوئی ہے اور نام کسی اور کا لگ جاتا ہے۔ تو اس طرز کا ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ پرو امریکن گروپ کی طرف سے پلان کیا جا رہا ہے، اور اس میں پھر بہت ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب سمیت کئی لاشیں گر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی اس کے پھر جو ہے ملک میں ایک دم انتشار کی جو لہر دوڑے گی، تو اس میں پھر حالات کی سنگینی کا اعلان کرتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کے پاس جو آپشن موجود ہے کہ وہ ملک میں مارشل لاء لگا دیں گے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو جو فائدے ہوں گے اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جو اس وقت لیک ہوئی ہے کرپشن، اس کو چھپانے کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے اس معاملے سے نمٹنا ہے، اور اسی طرح پھر ان کے پاس کچھ اور وقت بھی میسر آ جائے گا جس میں وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکیں گے۔ جو شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایک تجزیہ ہوتا ہے جو کہ صورتحال کو کافی گہرائی میں جا کے پڑھا جاتا ہے، اور مختلف جو زاویوں سے جو اطلاعات آتی ہیں ان کا تجزیہ کر کے پھر یہ نچوڑ نکالا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اسی نہج پر چل رہے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک انسانی تجزیہ ہے اور اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی۔ غیب کا علم تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ معاملات کچھ اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہونا ہے اس کا سب سے بہتر علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اس کے لیے پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اس ملک میں کیا صورتحال ابھرتی ہے۔